رحمت عباده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبوة بعده ولا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. حضرات علماء کرام اور ائمہ اعظام اور مہمانان کرامی، اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر وہ الفاظ جاری فرمائے جن پر سب سے پہلے میں خود عامل ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان سے سب سے پہلے جو الفاظ نکلے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں. ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہیں، پیدا ہوئے ہیں. اس عمر میں بچے عام طور پہ بولتے نہیں ہیں، لیکن نبی انگلی اٹھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ وہ الفاظ ہیں جو کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو، ان الفاظ کے اندر سارا دین آ چکا ہے. اہل علم جانتے ہیں، جو علم کے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں وہ موتی نکال کر لاتے ہیں کہ اللہ اکبر، ساری حکومتیں دل سے نکل گئی، جابروں کا ظلم نکل گیا، بادشاہوں کی بادشاہی نکل گئی. اس کے علاوہ ظالم جو تھے ان کا ڈر خوف دل سے نکل گیا. دل میں کون ہے؟ اللہ. اس کے علاوہ ساری کائنات مٹی ہے. کیا ہے؟ مٹی ہے. اس ایک اللہ اکبر کے نعرے سے ہزاروں لشکریں جو ہیں زمین میں ملا دیے گئے. صحابہ کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. وہ میدان میں اللہ اکبر کی گونج لگاتے. تاریخ ابن خلدون میں لکھا ہے جب میدان میں خالد بن ولید اترتے تھے، آگے جا کر سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے. اس نعرے کی برکت سے وہ لشکر جو سامنے مسلمانوں کو مٹانے آتے تھے، ان کی تعداد 3 4 گنا زیادہ ہوتی تھی. کئی جنگ تو ایسی بھی ہوئی جن میں کئی سو کی گنا زیادہ تعداد تھی، لیکن ان کے اندر ایسا رعب پیدا ہوتا، ایسا دبدبہ پیدا ہوتا، ایسا خوف پیدا ہوتا کہ مسلمانوں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے سامنے وہ پیر نہ جما سکتے تھے. یہ اس کی برکت ہے. اللہ اکبر کہنے والے کی زبان سے تاثیر کے ساتھ نکلے، اس کی بڑی برکت ہے. الحمدللہ کثیرہ، ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. کائنات کس نے بنائی؟ کتنے خوبصورت اس کے اندر پھول جوڑ دیے. یہ کس کا پیدائش ہے؟ اللہ کی. ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. ہر اچھی سے اچھی چیز کی اچھائی کو دیکھو، سنت رسول ہے، الحمدللہ کہو. نبی نے فرمایا جب کسی بچے کی خوبصورتی کی دیکھو تو یہ مت کہو کتنا خوبصورت ہے، نظر لگ جائے گی اس کو مر جائے گا، بلکہ یہ کہو ماشاء اللہ، اللہ نے جو چاہا بنایا، کتنا بہترین بنایا ہے. نظروں سے بچانے کی دعا ہے.
سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ خود فرماتا ہے میری تسبیح بیان کرو۔ حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے جگہ جگہ کہا سبح للہ ما فی السماوات، ہے نا، سبح اسم ربک الاعلی، کہ میرے نام کی تسبیح بیان کرو، کیونکہ اللہ خود پاک ہیں اور اپنے لیے پاکی کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے فرمایا رکوع میں کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سجدے میں کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی۔ خیر بتانا مقصود یہ ہے، بزرگوں دوستو، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، بیانات مقررین، خطیب، واعظین، ناصحین ساری دنیا کے اندر موجود ہیں، ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں بیانات، سب سے اہم چیز ہے ان پر عمل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے بڑے بیانات کہیں تاریخ کے اندر موجود نہیں ہیں سوائے حج کے خطبے کے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ آپ کے مختصر بیان ہوتے تھے، چند باتیں ہوتی تھی، یا چند روایات بخاری شریف کے اندر ہیں یا پھر بیہقی کے اندر روایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی نے خطبہ دیا اور اتنا طویل دیا، اتنا طویل دیا، اتنا پرجوش دیا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگے نبی آسمان کی طرف انگلی کرتے ہیں کہ آسمان آپ کی مٹھی میں آ گیا، اور ہمارے اوپر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ تاثیر بیان فرمائی کبھی کبھار کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین ناصح اور نصیحت کو قبول کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ کو ترغیب ترہیب کی دعوت دی، آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم میں آپ کو بشیر بھی کہا، نذیر بھی کہا، اور آپ کی دعوت کے اندر ترغیب بھی ہے، ابھارا گیا ہے اس عمل پر یہ اجر ہے، اس عمل پر یہ اجر ہے، اور ڈرایا بھی گیا ہے یہ عمل کرو گے تو وہاں گرو گے، اس طرح پکڑ ہوگی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ پکڑ ہوگی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ ڈرایا وہ دنیا سے ڈرایا، جتنا ڈرایا کہ دنیا سے بچنا، اتنا کہہ دیا کہ میری امت کا فتنہ یہ دنیا، یہ مال ہے، اگر اس سے بچ گئے تو بچ گئے، اس میں پھنس گئے تو پھر پھنس گئے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخرت کی فکر اتنی سوار ہوتی تھی کہ رات میں مصلی پر کھڑے ہوتے، روایات کے اندر موجود ہے، اتنے روتے آپ کی آنکھوں سے نکلنے والا پانی آپ کی داڑھی کو تر کر دیتا، اور رانوں سے نکلنے والا پسینہ جو ہے وہ آپ کے پیروں کے نیچے پانی جمع کر دیتا۔ کتنی فکر ہوگی۔ اما عائشہ فرماتی ہے نبی جی آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اگر آپ کے اگلے پچھلے گناہ ہوتے بھی اللہ فرماتے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، چلو آپ نے کبھی گناہ بالفرض مان لے کیے بھی ہوں گے، ہم نے وہی معاف کر دیے۔ فرمایا کیوں نہ میں شکر گزار بندہ بنوں، وہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا نام کن میں آئے؟ شاکرین میں آئے، صابرین میں آئے۔ نام آئے نہیں، وہ تو آ چکا تھا پہلے۔ انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ منطق کی ایک کتاب ہے، عربی دوم میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر پہلے الفاظ جو خطبے کے اندر مجھے یاد آئے، الفاظ کی ترجمہ یہ ہے کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی کے اندر مٹی کا پتلا موجود تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی میں تھے۔ اس لیے نبی کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے۔ آپ اگر اتنی محنت کر رہے ہیں اس دنیا سے بچنے کی تو میرے اور آپ کے لیے کتنی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں، فکر آخرت ایک اہم موضوع ہے جس پر ہمیشہ علماء کرام بیان کرتے رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہے اس موضوع پر، اور قرآن کا 3 حصوں میں سے 4 حصوں میں سے 3 حصے فکر آخرت ہے، آخرت کی طرف راغب کرتا ہے۔ چند ہی ایک ہی حصہ ہے جو دنیا میں جینے کے اصول سکھلاتا ہے، ورنہ اکثر حصہ بتا رہا ہے موت کے بعد کیا ہونا ہے۔ کیا تم بھول گئے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان کہتا ہے میں مر جاؤں گا، مجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ وہ اس میں تعجب کرتا ہے کہ مٹی ہو جاؤں گا، پھر دوبارہ میری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، مجھے کون پیدا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں پیدا کروں گا، میں پیدا کروں۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، پیدا کون کرے گا؟ جو پہلے پیدا کیا وہی لوٹانے والا ہے۔
اور فرمایا جائے قرآن کریم میں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اگر وہ مشکل ہوتا ہے تو پہلی مرتبہ مشکل ہوتا، دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ موت کے بعد کی منزلیں بڑی دشوار ہیں۔ پہلی منزل سکرات کی ہے۔ نبی نے سکرات کے بارے میں اپنی دعاؤں میں اپنے لیے بچائے کی دعائیں مانگی ہیں۔ روایت بیہقی کی ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں اور آپ پر سکرات کا وقت آ چکا ہے اور میں آپ کا سر میری گود میں رکھا ہوا ہے اور ایسی کیفیت بنتی ہے، آپ پر اتنا سخت بخار تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو قریب رکھے ہوئے پانی کا پیالے میں ڈالتے ہیں، پھر اپنے ماتھے پر اس طرح رکھتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ پانی کا پیالہ گرم ہو گیا ہے۔ اس وقت جبرائیل سے پوچھتے ہیں کہ پوچھو ملک الموت سے جتنی سختی موت کی میرے اوپر ہو رہی ہے کیا میرے امتی پر بھی اتنی ہوگی؟ جواب ملتا ہے نبی جی آپ پر تو دنیا کے انسانوں میں سب سے کم سختی ہو رہی ہے۔ موت کی سختی کتنی سختی ہوگی؟ فرمایا ایسا ہے جیسا کہ ایک ریشمی کپڑے کو ایک دھاری دار جنگل میں ڈال دو، پھر اس کو کھینچو، اس کا ایک ایک رواں کھنچ جائے گا۔ یہی حال موت کی ہے۔ جب موت آئے گی تو ہماری رگ رگ ٹوٹ جائے گی، رگ رگ ٹوٹ جائے گی۔ پھر موت کے بعد قبر کے حالات ہیں، قبر میں کیا کچھ ہونا ہے؟ نبی نے فرما دیا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اتنا فرمایا کہ جب قبر میں گنہگار شخص داخل ہوتا ہے تو قبر آپس میں اتنا ملتی ہے اس کی پسلیاں جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی ایسے داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر قبر سے اٹھنے کی کیفیت بیان فرمائی، قیامت کے میدان میں تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اس صورت میں نکالا جائے گا کہ انسان اپنے سر سے مٹی کو جھاڑتا ہوا اٹھے گا۔ والعادیات کے آخری آیت میں آیا ہے کہ انسان سوچے گا کیا وہ وقت آ چکا ہے جس وقت میں میرے سارے اعمال کھل جائیں گے، مجھے سب کچھ کی خبر کر دی جائے گی۔ اعلان ہوگا بندو اٹھو، اللہ کے دربار پہنچو۔ اب کچھ بندے ہوں گے جو بھاگنے کی راہ نکالیں گے، چھپنے کی سوچیں گے۔ اعلان ہوگا چھپنے کی کوئی جگہ نہیں مل سکتی ہے، چاروں طرف فرشتوں کے کوڑے برس رہے ہوں گے اور ان کو سمیٹ کر عرفات کے میدان کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ میرے بھائیو میدان کتنا مشکل ہوگا۔ سورج 1.5 ہاتھ کے نیزے پر آ چکا ہوگا، 1.5 ہاتھ سمجھ لو یا 1.5 نیزہ سمجھ لو، اتنی قریب یہ سورج آ چکا ہوگا۔ زمین تانبے کی جس طرح روایات میں بن چکی ہوگی، یہ زمین کو مٹا دیا گیا ہوگا۔ حدیث میں ایک انسان پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ بعض انسان کے سر سے اوپر اس کا خود کا پسینہ پہنچ رکھا ہوگا، بعض کے ماتھے تک، بعض کے گلے تک، بعض کے منہ تک، بعض کے گھٹنے تک اعمال کی بنا پر انسان اپنے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا، اتنا مشکل ہوگا کسی انسان کو اللہ کے سامنے بولنے کی جرأت نہ ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بولے گا بھی وقال صوابا، درست بول سکے گا، جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ اس دن ایک انسان کھڑا ہو کر جھوٹ بولے گا، کہے گا کہ رب میں نے گناہ کیے ہی نہیں، حکم دے گا اللہ سیدھو اس کے منہ کو، اس کے ہاتھ پیر ران یہ گواہی دیں گے کہ اس نے کیا کچھ گناہ ہم پر کیا ہوگا۔ میرے بھائیو اس کے بعد پھر ایک عجیب کیفیت ہوگی، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، انسان انتظار میں ہوگا کہ میں کامیاب ہوں کہ ناکام ہوں۔ جس نے گناہ کیے ہوں گے دل میں اس کے خیال آ چکا ہوگا کہ میں ناکام ہوں۔ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، آخرت کی کبھی فکر کی ہوگی، کبھی سوچا ہوگا کہ مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، وہاں بھی کچھ ایک لمبی زندگی گزارنی ہے، وہاں کے بارے میں جس دل میں کبھی خیال آیا ہوگا اس بندے نے وہاں کے لیے اعمال کیے ہوں گے۔ ورنہ پھر ایک کیفیت سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے ذکر فرمائی، اچانک نامہ اعمال آسمان سے اڑتے ہوئے ایک پرندے کی شکل میں آئیں گے اور اس کے ہاتھوں سے جا کر چمٹ جائیں گے۔ ایک کیفیت وہ بھی ہوگی بعض لوگوں کی کہ ان کا یہ الٹا ہاتھ ان کے سینے سے پار ہو کر پیچھے نکل جائے گا اور وہاں ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں چپک جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ
فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا۔ جب نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، خوشی خوشی جائے گا، گھر والوں کو بتائے گا میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، سب خوش ہوں گے۔ پھر یہ ملاقات کرے گا، کچھ دیر پہلے چھپ رہا تھا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ ایک کیفیت اس سے پہلے کی تھی کہ انسان چھپ رہا ہوگا، لیکن جب کامیابی کا پرچہ ہاتھ میں آئے گا پھر جائے گا بتائے گا دیکھو ماجی میں کامیاب ہو گیا، ابو میں کامیاب ہو گیا، جوزہ میں کامیاب ہو گیا، بتائے گا سب کو خوشی خوشی۔ لیکن ایک انسان وہاں وہ بھی ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کو پشت کے پیچھے نامہ اعمال ملے گا، پھر وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا اور وَيَدْعُو ثُبُورًا، پکارے گا کہ میرے لیے موت آ جائے، موت آ جائے، موت آ جائے، لیکن موت کو موت آ چکی ہوگی، موت کہاں آئے گی وہاں۔ پھر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا اور پھر افسوس کرے گا اور کہے گا میں تو گمان کرتا تھا کہ مرنے کے بعد پیدا ہونا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد پیدا ہونا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ثابت کر دیا کہ میں مرنے کے بعد پیدا کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیو، فکر آخرت بہت اہم موضوع ہے، اور جس کو آخرت کا یقین نہیں، قبر کا یقین نہیں، میدان محشر کا یقین نہیں، جنت اور جہنم کا یقین نہیں، وہ کافر ہے، ایمان سے خارج ہے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق الجنت حق والنار حق، جنت بھی حق اور ثابت ہے اور جہنم بھی حق اور ثابت ہے۔ ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے جہنم ہے، جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ہم نے ایک نسل کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ تو ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں کائنات کس نے بنائی ہے، بھول چکے ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن قرآن کو سنتے نہیں ہیں، زبان تو ہیں ذکر نہیں کرتے ہیں، دل میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اللہ ہے، یہ دل میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے ان ولی اللہ الذی، کہ میرے کچھ ولی ہیں، میرے کچھ دوست بھی ہیں، میں نے ان بندوں میں وہ بھی رکھے ہیں جو میری بات کو سنتے ہیں، سناتے ہیں اور میری بات پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کی فکر بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میدان محشر میں ناکام ہو گیا اس کو زقوم کھلایا جائے گا، من غسلین، غسلین کھلایا جائے گا، صدید اور حمیم پلایا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیات ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی اوپر ڈالا جائے گا جس سے دماغ بھی کھولے گا۔ یہ جگہ فرمایا سورہ کہف کے اندر یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کہ جب پانی اتنا گرم ہوگا اس کو پینے کے لیے قریب کریں گے چہرے جھلس جائے گا، چہرہ جھلس جائے گا، بئس الشراب، کتنا برا پانی ہوگا پینے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ انسان میدان محشر میں جو کچھ محنت کی ہوگی پالے گا اور جہنم کو بھی اپنے سامنے پائے گا۔ وآثر الحیات الدنیا، جس نے اس دنیا کی زندگی کو اصل سمجھا، آخرت کو بھول گیا، فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ خود فرما چکا ہے بہترین ٹھکانہ جنت ہے، بدترین ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ بدترین لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں موت آ جائے گی، موت تو آنی ہے، بس یہ ختم کرنے کے لیے سمجھتے ہیں یہ تو زندگی شروعات ہے، موت پر زندگی شروعات ہے، ختم نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ایک وقت آئے گا جہنمی پکاریں گے پانی پانی پانی، کوئی پانی پلا دے، پھر وہ جائیں گے مالک جہنم کے پاس اور کہیں گے جی پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ بڑی مدت کے بعد ان کی آواز سنی جائے گی، پھر ان کو پینے کے لیے پانی سدید دیا جائے گا جو ایک کھولتا ہوا راد خون پیپ ہوگا۔ جب اس کو پینا چاہیں گے، گھونٹ گھونٹ کر کے اتارنا چاہیں گے، اللہ فرماتا ہے ان کی وجہ سے ان کی عطریاں پچھلے راستے سے باہر آ جائیں گی۔
یہ کیفیت ہے اس کی، یہ کیفیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ المدثر کے اندر لواحۃ للبشر علیہا 19 کہ جہنم ایسی ہے جو انسان کو جلا کر راکھ بنا دے گی، اور انسان کو اتنی لمبی مدت وہاں رہنا جس کی کوئی حد نہیں۔ حدیث شریف میں نبی نے فرمایا ہر جہنمی کے جسم کو بڑھا دیا جائے گا اور اس کی چیخ و پکار گدھے کی سی ہوگی۔ سورہ ہود میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے گدھے اور کھچر کی سی پکار چیخنے کی آئے گی، اور ان کے ایک شانے سے دوسرے شانے کی مدت اتنی ہوگی، ان کے جسم کو اتنا بڑھا دیا گیا ہوگا کہ جتنا 3 دن میں ایک گھوڑا تیز رفتار دوڑ کر زمین کو طے کرے گا، اتنی مدت ان کی یہ بڑھا دی گئی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس جہنم سے بچنا ہے اور اس جنت کے لیے اعمال کرنے ہیں جن کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے بنایا، جس سے میں اور آپ نکل کر آئے ہیں، جس سے انسانوں کو نکالا گیا، ان کی ایک نیک ایک بری اعمال کی وجہ سے میرے بھائیوں ایک امتحان گاہ میں مجھے اور آپ کو بھیجا گیا۔ نبی نے صاف فرما دیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ کیا آخرت کی کھیتی ہے؟ یہاں جو کچھ بوئیں گے آگے وہی ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، خیر شر ذرے کے برابر جو بھی کی ہوگی سب سامنے موجود پائیں گے۔ قرآن کریم میرے اور آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، اس کو پڑھیں، سمجھیں، پھر دیکھیں مرنے کے بعد کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہماری آدھی امت کو اتنا یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پیدا بھی ہونا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے چنینی کے اندر ہی ایک نوجوان قبرستان میں ملاقات ہوئی، جنازے میں گئے تھے، ہم نے معلوم ایسے ہی بات چیت میں پوچھا جی کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کسی گاؤں کا نام نہیں لیں گے، وہاں رہتے ہیں جی، میں فلاں باہر پڑھتا ہوں۔ اچھا، بہت اچھی بات ہوئی۔ ہم نے باتوں باتوں میں کہنے لگے ہم سے کیا آپ لوگ ابھی بیان کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، کہ یقینی ہے؟ میں نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ بات کہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے، کہ ایمان ہے اس کے اندر؟ ایمان بالکل نہیں ہے، سارا ایمان کا نچوڑ تو مرنے کے بعد اٹھنے پر ہے۔ نبی نے صاف فرما دیا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، میرے لیے تو یہ قید خانہ ہے، جب مجھے یہ نہیں پتا کہ میں قید خانے میں ہوں، میری آزاد زندگی کہاں شروع ہونے والی ہے، پھر میرا کیا ایمان ہے؟ ہماری جہالت کی انتہا ہے۔ ایک مرتبہ بیان میں ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جنازے کی نماز میں بچی کا جنازہ تھا کہ بچی کی دعا الگ ہے، بچے کی الگ ہے، بڑے کی الگ دعا ہوتی ہے۔ تو ایک شخص جو بہت اعلیٰ ہے، حالانکہ باشرہ بھی ہے، بیچ میں سوال کرتے جی آپ نئے مسئلے بتاتے، ہم نے آج تک سنا نہیں کہ نماز جنازہ میں الگ دعا، ہم تو ایک ہی پڑھتے آ رہے ہیں، جی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، علم کو سیکھو، اور جو لوگ اس قابل ہیں کہ بچے ہیں ابھی مدارس کے اندر، مکاتب کے اندر آئیں، وہ ادھر آئیں اور اپنے لیے مرنے کے بعد کی فکر کریں، ورنہ پھر یا لیتنی کنت ترابا، کاش کریں گے کہ مٹی ہو جاتے، لیکن اللہ مٹی سے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، اور مٹی کی ہر ذرے سے اٹھائے گا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر 3 پارے میں 2 رکوع کے اندر واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام ایک مرتبہ ایک خضیرہ، ایک چھوٹی سی بستی کے پاس سے گزرے۔ روایت میں آتا ہے اکٹھے وہاں 70,000 کی آبادی وفات پا گئی تھی، کسی اللہ کا کوئی عذاب ہوگا، مختلف الفاظ روایت کے اندر موجود ہیں۔ خیر، وہاں ہڈیاں پڑی تھی، جسموں کی پوری ہڈیاں پڑی تھی، تو تعجب سے کہنے لگے او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ جب ایک بستی کے پاس سے گزرے تو پھر کہنے لگے کہ اللہ، یہ ہڈیاں، یہ مردے پڑے، آپ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے؟ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، دوبارہ اٹھائیں گے آپ ان کو؟ اللہ نے فرمایا یقین نہیں ہے؟ یقین تو ہے، کیفیت نہیں جانتا کیسے اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کو وہی موت دے دی، اور 100 سال کے بعد اٹھایا، 100 سال کے بعد اٹھایا۔ پھر پوچھنے لگے قال کم لبثت، نبی جی کتنے دن میں اٹھے ہیں؟ یومن او بعد یوم، لگتا ہے دن گزر گیا ہوگا یا پھر دن کا کوئی حصہ گزرا ہے۔
فرمایا نہیں، اپنے کھچر کی طرف دیکھو۔ وہ کہاں گیا؟ دیکھتے ہیں تو ایک ڈھانچہ لکڑیوں کا پڑا ہے۔ پھر سوچ گئے، کہنے لگے نہیں اللہ تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ میں کتنے دن میں اٹھا ہوں۔ جب ان کو علم ہو گیا کہ تو کوئی لمبی عمر گزر گئی ہے، اللہ نے پھر فرمایا اپنے کھچر کی طرف دیکھ، اب میں پیدا کرتا ہوں تیرے سامنے، کیسے پیدا کرتا ہوں۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہوا، گوشت بوٹیاں جڑنی شروع ہوئی، کچھ دیر میں اس کے اندر وہ کھال چڑھ گئی اور ہینکنے لگا، وہی گدھا بن گیا، کھچر بن گیا جو پہلے تھا۔ پھر فرمایا اپنے کھانے کی طرف تو دیکھ، ينظر الى طعامه لم يتسنى، اتنی مدت 100 سال تک اللہ نے ایسا رکھا کہ سڑا بھی نہیں۔ میری قدرت کو پہچان نبی جی، 100 سال میں تیرے گدھے کے گوشت اور کھال کو تو مٹی کھا گئی تھی، لیکن اس بنے ہوئے اس کھانے کو جو چند گھنٹے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، اس کو میں نے باقی رکھا ہے، لم يتسنى، اب تک سڑا نہیں ہے یہ کھانا۔ قال یحیی، سمجھ گئے کہ بے شک اللہ تو ہی پیدا فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ اگلی آیت میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے سوال فرمایا نبی جی یہ فبہت الذی کفر، نمرود کہتا ہے کہ میں مرنے کے بعد زندہ کر دوں گا، تو کہتا ہے کہ میں زندہ کروں گا، مجھے سمجھا تو دے کیسے پیدا کرے گا۔ قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی، یقین تو ہے کہ رب تو پیدا کرے گا یقینی طور پر، ولکن لیطمئن قلبی، دل کو سکون چاہتا ہوں کہ تو کیسے پیدا کرے گا۔ فرمایا پھر ایسا کر، 4 پرندے لے لے اور ان پرندوں کو نشان لگا لے، پہچان کے لیے نشان لگا لے، نشان لگا لے، پرندے لے لیے، اب ان کو ذبح کر اور ان کی بوٹیاں آپس میں ملا لے، خلط ملط کر دے۔ پھر اس کے بعد ان 4 پرندوں کو دور دور پہاڑوں کی چوٹیوں پر ڈال کر آ، پھر آواز لگا، پھر دیکھ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ وہی معاملہ کیا اور پھر آواز لگائی، اپنے اپنے نام بھی رکھے تھے، روایت کے اندر ہے حضرت ابراہیم نے نام رکھے تھے ان پرندوں کے، نشان لگائے تھے، نام لے کر بلایا فلاں چوٹی پر میرا فلاں نام کا پرندہ ہے، دیکھتے ہیں تو وہی پرندہ نشان لگا ہوا اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ پھر یقین ہو گیا کہ بے شک اللہ تو پیدا کرنے والا ہے، تو پیدا کرنے والا۔ میرے بھائیوں، ہمارا یقین اسی پر ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونا ہے، موت کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اور نبی نے فرمایا تم میں عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے اعمال کرتا رہے۔ یہ دنیا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے سارا فانی ہے، یہ دھوکہ ہے، متاع الغرور، اللہ فرماتا ہے دھوکے کا گھر ہے۔ بلڈنگیں بنا بنا کر چھوڑ گئے یہ بڑے بڑے بادشاہ، اسی بار گھر جانے کے سفر میں لال قلعے کی جو ہے دیکھنے کے لیے نکل گئے، دیکھا کہ اتنا بڑا زمین پر پھیلا ہوا، کتنی مدت لگی ہوگی، کتنے مزدوروں کے پسینے بہے ہوں گے، کتنا مال خرچ ہوا ہوگا، لیکن آج رہنے کے لیے وہاں کوئی نہیں ہے۔ ان بلڈنگوں سے ایک وحشتناک خوف کان کے اندر آواز سنائی دیتی ہے کہ یہ بھی مر گئے، یہ بھی کیا ہو گئے، مر گئے۔ جنہوں نے اپنے لیے ایسے محلات بنائے تھے جن کی دیواروں کی چوڑائی بھی کئی کئی فٹ دور تک کہ کوئی بڑی بڑی توپ سے دیواریں نہ گر سکیں، اس نیت سے بنائے تھے، لیکن وہ بھی مر گئے، وہی مر گئے۔ فرعون کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا رب میں ہوں، اور سورۃ الاحزاب سورۃ زخرف کے اندر فرمایا، اس نے وعدہ کیا تھا کیا موسیٰ تو نہیں دیکھتا کہ میں مصر کا مالک ہوں اور یہ نہر میرے حکم سے بہتی ہے، فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعونا، جو اس آیت کے نیچے آیات میں اللہ فرماتا ہے فرعون نے وعدہ دعویٰ کیا کہ موسیٰ تو نہیں دیکھتا کہ مصر کا بادشاہ میں، یہ دریائے دجلج میرے حکم سے چلتا ہے، میرے حکم کے تابع ہے، پھر تو مجھے خدا نہیں مانتا۔ اللہ نے دکھلایا ایک دن وہی پانی اس کی موت کا جو ہے ذریعہ بنا دیا، اسی دریا میں جس کے لیے کہتا تھا کہ میرے حکم سے چلتا، اللہ نے ڈبو کر مار دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت ہے، اس کو پہچاننا ہے اور موت کے بعد کی زندگی پر کامل یقین رکھنا ہے۔ اگر موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں تو ہم ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ اور اپنے بچوں کو بتانا ہے، مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر، اور جو بڑے ہیں تبلیغ میں چلنے والے، وہ بھی اپنے بیانات میں اور اپنی ملاقاتوں میں پہلے یقین دلایا جاتا ہے بھائی ہم لا الہ الا اللہ، یہ دنیا ساری فانی ہے، ہمارا سب عمل کس کے لیے ہے؟ موت کے بعد کے لیے ہے، وہاں چلنا ہے۔ نبی نے فرمایا، حدیث ہے لو تعلم البہائم من الموت ما تعلمون ما اکلتم منها سمینا،
اگر جانور، درندے، چرندے، بہائم سارے آگے اس کے اندر یہ جان لیتے موت کو جس طرح تم موت کے بارے میں جانتے ہو، تو پھر تم کسی جانور کو موٹا اور فربا ہونے کی حالت میں نہ کھاتے، بلکہ یہ زندگی بھر کھاتے ہی نہ، سوکھ سوکھ کر مر جاتے۔ موت کا علم تو مجھے اور آپ کو ہے، ان کو نہیں ہے بیچاروں کو، وہ غیر مکلف ہیں۔ نبی نے فرمایا اگر ان کو علم ہوتا نا تو پھر وہ کبھی موٹے ہوتے ہی نہیں، وہ سوکھ سوکھ کر مر جاتے۔ اور ایسے جانوروں کے واقعات موجود ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد میں جانوروں کو دل میں خیال آ گیا کہ اچھا ہمیں بھی جانا ہے، سوکھ سوکھ کر مر گئے، کھانا چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ والوں کے واقعات سے تاریخ بھری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتابیں حدیث کی بھری ہوئی ہیں کہ موت کے بعد کی تیاری کا کتنا حکم دیا، اور موت کے بعد کی زندگی کو اصل سمجھایا، اور فرمایا کہ موت تو مومن کا تحفہ ہے، الموت تحفۃ المؤمنین، یا پھر ایک جگہ ہے تحفۃ المؤمن، دونوں طرح روایات کے اندر ہے، یہ تو مومن کا ایک تحفہ ہے۔ اس لیے ایک روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ مومن کی زندگی موت ہے۔ مومن کی زندگی کیا ہے؟ موت ہے۔ زندگی نہیں، قید خانے کی کون سی زندگی ہے؟ موت کے بعد کی زندگی ہے، اس کے لیے اعمال کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے لیے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بزرگوں دوستو، الحمدللہ پروگرام کیا، حافظ بابر صاحب کی محنت سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس پروگرام کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کہہ دیا گیا ایک مرتبہ، پروگرام کی کامیابی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ بڑا مجمع ہو۔ کہتے ہیں حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میوات کے دورے پر تھے، دعوت کا کام ابھی شروع ہو رہا تھا۔ اس وقت کی بات ہے، ہمارے علاقے میں، سیکری کے علاقے میں انہوں نے محنت کی، 1 مہینہ چلتے رہے، ادھر سے ادھر جلسے کی تاریخ رکھی، فلاں جگہ بیان ہوگا، اور انتظار کیا صبح 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک۔ تو ظہر کی جب اذان دی تو ایک بوڑھا ایک بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا، اور کوئی نہیں آیا، اور حضرت کے ساتھ 6 آدمی اور تھے، بس وہ بیٹھے رہے۔ حضرت نے بیان کیا 1 آدمی اور 1 بچے کے لیے، اچھی لمبی تقریر کی اور خوب سمجھایا۔ جو بیٹھنے والوں میں مولانا ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہیں اعتراض کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے خوب ہاتھ ہلائے، خوب چیخے، آپ خوب جوش میں بیان کیا، ایک بوڑھے کے لیے بیان کیا۔ فرمایا کہ خدا کی قسم میرے سامنے تو ایک بڑا مجمع بیٹھا تھا، اور پھر فرمایا کہ کسی مجلس کی کامیابی کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اس میں ایک جمع غفیر ہو، لوگوں کی بڑی تعداد ہو، یہ کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی اس میں ہے اس مجلس میں جو ہے ایک بھی بندہ عمل کرنے والا بن جائے۔ تو اس لیے حدیث شریف کے اندر ہے اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، جو شخص دن میں 7 مرتبہ، ایک روایت میں جو بندہ اس کو 20 مرتبہ دن میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے بھی اس پر احسانات ہوئے ہیں، کھانے کے، پینے کے، سانس کے، زندگی کے جتنے بھی ہیں، کسی کا حساب نہیں لیں گے، کسی کا حساب نہیں لیں گے۔ یاد کر لیں اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت، اس کا ورد کریں گے انشاءاللہ، ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اور ایک خاص طور سے دعا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ساتھ لگا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے بچائے گا، موت کی سختی سے بچائے گا۔ ایک روایت میں ہے غریبوں پر ہمدردی کرو، اللہ موت کی سختی سے بچائے گا۔ سورہ ملک کی تلاوت کرو، قبر کے عذاب سے اللہ بچائے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرو جو اللہ تعالیٰ دجال سے اور قیامت کے فتنے سے بچائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ ساری باتیں کہاں ملیں گی؟ مسجد کے اندر ملیں گی، مسجد کی تعلیم میں ملیں گی، چاہے مکتب میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے گھر میں ہو، حدیث کے مطالعے میں یہ باتیں ملیں گی۔ اس کی فکر کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ، اپنے مکتبوں کو خوب بڑھائیں گے، مکاتب کو مضبوط کریں گے، اور اپنے جو بچے بالغ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں، یا نابالغ چھوٹے ہیں لیکن اپنی جو ہے باتھ روم کو خود خیال کر سکتے ہیں، ان کو مدارس کے حوالے کریں تاکہ وہ بھی علم دین کے عالم اور حافظ بنیں۔ اولاد میں بہترین اولاد ماں باپ کی وہ ہے جو اس کو آخرت میں اور قبر میں کامیاب کر دے، دنیا میں لاکھوں روپے کما کر دے، پھر بھی جہنم کا مستحق بنا دے، تو پھر کوئی اس اولاد پر وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ تو اس اولاد پر ہے جو اس کو قبر میں کامیاب کرے، میدان محشر میں کامیاب کرے، اور قرآن پڑھنے والا دونوں جہاں کے اندر انشاءاللہ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔